ویلکم بیک۔ امریکہ سے اب چلتے ہیں افغانستان، کچھ ایسی خواتین سے ملنے جن کے ہاتھوں پر اب صرف مہندی ہی نہیں بلکہ باکسنگ گلوز بھی نظر آتے ہیں۔ طالبان کے دور میں تو خواتین گھر سے باہر کھیل میں حصہ نہیں لے پاتی تھیں، لیکن نیلوفر مغل بتا رہی ہیں کہ اب کابل میں نہ صرف خواتین کا ایک گروپ باکسنگ سیکھ رہا ہے بلکہ اسی اسٹیڈیم میں باکسنگ میں حصہ لے رہا ہے جسے ایک زمانے میں طالبان سزائے موت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ نوجوان خواتین افغانستان کے رسم و رواج کے برعکس کابل کے ایک جم میں باکسنگ کر رہی ہیں۔ یہ افغانستان میں خواتین کی قومی باکسنگ ٹیم کی کھلاڑی ہیں۔ یہ ٹیم 2007 میں ملک کے اولمپک کمیشن نے تشکیل دی تھی۔ 19 سالہ شبنم رحیمی آغاز سے ہی اس ٹیم کی رکن ہیں۔ یہ کھیل بہت سنسنی خیز ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ شبنم جنگ اور تشدد کے دوران پلی بڑھی ہیں۔ یہاں پر اسے ایک ایسی خاتون کی حیثیت سے تربیت دی جا رہی ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ان خواتین کا کہنا ہے کہ باکسنگ سے ان میں خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے مستقبل کی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ میں ایک اچھی ٹرینر بننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اور لڑکیاں بھی باکسنگ سیکھیں۔ یہ خواتین ہر ہفتے یہاں آتی ہیں۔ باکسنگ ان کا کھیل ہے اور ان کا جنون ہے۔ حقیقت میں یہ برسوں کے جبر کے خلاف ان کی ذاتی جنگ ہے۔ اگرچہ یہ جم ان کے لیے محفوظ ہے اور حکومت سے منظور شدہ ہے، مگر جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ابھی بھی انہیں طالبان کا خوف رہتا ہے۔ ٹیم کے ٹرینر محمد صابر شریفی کا کہنا ہے کہ روشن خیال افغانوں کو خطرات کا سامنا ہے۔ افغانستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، مثال کے طور پر سیکیورٹی اور اقتصادی مسائل، لیکن یہ ہمارے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ منتظمین کو امید ہے کہ ان کی ٹیم 2012 لندن اولمپک گیمز میں حصہ لے گی۔ یہ مقابلہ محض ایک چیمپئن شپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک روشن خیال افغانستان کے لیے ہے۔ شین مرونی کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اور اب چلتے ہیں عراق، جہاں سے امریکی افواج کی واپسی کا سلسلہ اس ماہ مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہاں سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہوگی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں آمنہ خان کی رپورٹ۔ بعض عراقیوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ امریکی فوج نے جو 8 سال یہاں گزارے اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ جج عبدالرزاق محمود اسماعیل 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد سے لڑائی یا تشدد کی کارروائیوں میں نقصان اٹھانے والوں کی امداد کے معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ فوج کی غلطیوں اور دہشت گرد حملوں کے باعث نقصان کا پیمانہ اور متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف امریکی فوجی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیں امریکی آرمی کے میجر مائک ولیمز۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ واپس آنے والے زیادہ تر فوجی فورٹ ہوڈ کی چھاونی میں واپس آ رہے ہیں۔ ہزاروں دیگر فوجیوں کی طرح ولیمز بھی چھاونی میں رہ کر کام کرنے کے لیے تیاری کریں گے۔ میرا اپنا ارادہ تو یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاروں اور آرام کروں۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس اپنے یونٹ میں جاؤں اور اپنے یونٹ کو اس مرحلے سے گزاروں جو آپ کو جنگ سے واپس آ کر کرنا ہوتا ہے، یعنی ہتھیار واپس رکھ کر پھر سے فوجی بنایا جائے۔ ولیمز کہتے ہیں کہ وہ عراق میں کئی مرتبہ حملوں کی زد میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کیا اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ کیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ عراق اب ایک آزاد قوم ہے۔ ہم نے دشمن کا اس کی زمین پر مقابلہ کیا بجائے اس کے کہ وہ امریکہ میں آ کر ہم پر حملہ کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے مستقبل کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ہم نے 11 ستمبر جیسا کوئی بڑا حملہ روکا ہے اور بے شمار فوجیوں اور عام شہریوں کی جانیں بچائی ہیں۔ امریکی عراق کو ایک کامیابی قرار دیتے ہیں۔ دارالحکومت بغداد دور سے تو ایک عام اور پرہجوم شہر دکھتا ہے، مگر حبا حسام کی طرح وہ جو یہاں رہتے ہیں انہیں روزانہ بم دھماکوں اور موت کا سامنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوئی کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مصر میں یا کہیں اور رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے۔ نہیں، کسی کو اس وقت تک یہ احساس نہیں ہوگا جب تک وہ یہاں آ کر رہے اور دیکھے کہ عراقیوں پر کیا گزر رہی ہے۔ They really see what Iraqis are going through and it's terrible.
जो चीज़ वाज़ेह नहीं वो ये है कि क्या अमरीकी फ़ौजियों के मुकम्मल इनखला के बाद गुज़श्ता 8 साल से जारी तशद्दुद की कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी या फिर बाद लोगों के खदशात के मुताबिक इनमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब बात करते हैं सेहत की। कई अफ्रीकी ममालिक में मलेरिया का शुमार सबसे ज़्यादा मुहलिक बीमारियों में होता है और उम्मीद की जा रही है कि इससे बचाव की वैक्सीन की तैयारी से इस मर्ज पर काबू पाने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन आयशा खालिद बता रही हैं कि एक अमरीकी तंजीम सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन ने मलेरिया के हवाले से कुछ नई मालूमात पेश की हैं जिनसे जाहिर होता है कि इस मर्ज के खिलाफ जंग जीतना आसान नहीं होगा। एन उस वक्त जब माहिरीन सेहत को दुनिया भर में हर साल तकरीबन 8 लाख अमवात का बायस बनने वाले मलेरिया के मरज के खिलाफ जंग में कामयाबी का यकीन हो चला था, किसी ज़माने में मामूली समझी जाने वाली इसकी एक किस्म का जरसूमा सेहत आमा के एक बड़े मसले के तौर पर सामने आया है और ये किस्म उस जरसूमे से कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुहलिक है जिसके लिए वैक्सीन तैयारी के मरहले में है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामी तुफैलिये से पैदा होने वाले मलेरिया को एक अरसे से अफ्रीका में आम प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होने वाले मलेरिया की किस्म के मुकाबले में बेजरर समझा जाता रहा है। नए आलमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऐसा नहीं, ये कहना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीटर गेटिंग का। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सेहत का इंतहाई अहम और बड़ा मसला है। इससे माजी के अंदाजे से कहीं ज़्यादा अमवात वाक़ होती हैं और इससे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के मुकाबले में कहीं बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो सकते हैं। पीटर गेटिंग आलमी सतह पर मलेरिया के आदादो शुमार में तब्दीलियों पर नजर रखने वाले एक नए इदारे मलेरिया एटलस प्रोजेक्ट से मुंसलिक सीनियर साइंसदान हैं। वाइवेक्स के बारे में एक अहम बात इसका अफ्रीका में सेहत आमा का इतना बड़ा मसला ना होना है, जहाँ फैल्सिपेरम बहुत आम है। वाइवेक्स दुनिया के गुंजान आबाद इलाकों में अहम है, लिहाजा ये भारत, इंडोनेशिया और वस्ती और जनूबी मशरकी एशिया के ज़्यादातर हिस्से में एक बहुत बड़ा मसला है। फील्ड में मौजूद माहिरीन ये भी खास तौर से कहते हैं कि कीड़े मार अद्वियात से लैस मच्छरदानियाँ वाइवेक्स के खिलाफ इसलिए इतनी मौसर नहीं क्योंकि इस जरसूमे की तरसील करने वाले मच्छर घर के अंदर के मुकाबले में बाहर लोगों को ज्यादा काटते हैं। ये जरसूमा इंसान के जिगर में कई महीनों बल्कि कई बरसों तक गैर मुतहर्रिक रह सकता है और जिगर में इस हालत में इस तुफीलिये पर दौरान खून में मौजूद इन अद्वियात का असर नहीं होता जो कि फैल्सिपेरम के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। आप मरीज का इलाज तो कर सकते हैं, वो बेहतर भी हो जाएगा, लेकिन बीमारी की असल वजह मौजूद रहेगी। वाइवेक्स से होने वाले मलेरिया के खिलाफ सबसे मकबूल दवा प्रामिक्विन है, लेकिन इसका 14 दिन का कोर्स ज़रूरी है। इस कोर्स को दुनिया के कई खित्तों में मुकम्मल करना मुश्किल होता है। ये दवा खून के एक मौरूसी बिगाड़ से मुतासिर अफराद में संजीदा साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करती है। इस वक्त मलेरिया के वाइवेक्स पैरासाइट के खिलाफ कुछ नई उम्मीद अफजा अद्वियात पर काम जारी है। विदुषी सिन्हा के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। यहाँ पर आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको ले जाएंगे आर्कटिक सर्कल की सर्द हवाओं में।